حورین نے جیسے ہی کپڑے اتارے، سلمان اس کے تراشے ہوئے خوبصورت بدن اور اوپر کے اٹھے ہوئے گول پستانوں کی کشش میں پاگل ہو کر اس کے بدن پر ٹوٹ پڑا۔ اسے عضو تو پہلے ہی حورین کو دیکھ کر کھڑا ہو چکا تھا، لیکن اب جب سلمان اس کا بدن بغیر کپڑوں کے دیکھا تو اس کے اندر کی جوانی شور مچانے لگی۔ اور کیوں نہ مچاتی، حورین تھی ہی اتنی پیاری، 25 سالہ خوبرو، 36 سائز کی چھاتیوں اور گلابی شرمگاہ کے ساتھ کسی بھی مرد کو اپنے آگ کے کنویں جیسی پانی بہانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ سلمان نے پہلے اس کے دبا کے چوسنا شروع کیا تو حورین اس کے پاگل پن پر پیار آنے لگا۔ اس نے سلمان کو سر کے بالوں سے پکڑا تو سلمان اس کے ابھرے ہوئے پستانوں کو اور زیادہ برباد کرنے لگا۔ وہ کبھی حورین کو دیکھتا، کبھی پستانوں کو چوستا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا چوسے اور کہاں کہاں سے چوسے۔ وہ اس کے گرم جسم کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی لالچ تھی۔ وہ لالچ نظروں سے حورین کے پستانوں کو دیکھ کے چوس رہا تھا۔ حورین اس کی نظروں کو سمجھ رہی تھی، اس لیے جب وہ اس کی طرف دیکھتا تو حورین بالکل ہلکا سا مسکرا دیتی اور سلمان اس کی ادا سے متاثر ہو کر اس کے بٹن دار پستانوں کو تھپڑ لگا کے اوپر سے زیادہ چوستا۔ قریب 20-25 منٹ تک وہ اس کے پستانوں پر حملہ آور ہوتا رہا۔ اتنے ٹائم میں کسی بھی مرد کی پیاس عورت جسم کو اپنے شوہر کے ہتھیار سے کبھی خشک نہ ملی ہو گرم ہو جاتی ہے، اور حورین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، لیکن اس کے شوہر کی ناکارہ عضو کے پانی سے اس کی شرمگاہ کی زمین ابھی تک سرسبز نہیں ہو سکی تھی۔ 5 سال کی ہم بستری کے باوجود بھی وہ بنجر تھی۔ اس نے اپنے شوہر کا بہت علاج کروایا، بہت حکیموں کے پاس گئی، لیکن ہر جگہ سے مایوسی کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ جس طرح ہر عورت چاہتی ہے، اس طرح حورین بھی چاہتی تھی کہ اس کی گود بھر جائے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلے، ان کو اپنی چھاتیوں کا دودھ پلائیں، لیکن ان سب کے لیے کسی ایسے مرد کی ضرورت تھی جو اس کی شرمگاہ کو اپنے عضو خاص کی سفید دار سے بھر دے، جو اس کی بنجر شرمگاہ کو سرسبز کرنے کا باعث بنے۔ جبکہ دوسری طرف اس کا شوہر صرف نام کا ہی مرد تھا، باقی اس میں مردوں والی کوئی خوبی نہیں تھی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اپنی بیوی کے بیضے تک اپنی پانی پہنچا سکے۔ حورین 5 سال تک اس امید پر اپنی ناکارہ شوہر کی آگے ٹانگیں کھول کر لیٹی رہی کہ کسی نہ کسی دن اس کا پانی میری شرمگاہ کی انتہا تک پہنچ کر ٹھہر ہی جائے گا، لیکن وہ غلط تھی۔ اس کے شوہر میں یہ خوبی ہی نہیں تھی کہ وہ اولاد پیدا کر سکے۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے غیر ارادی طور پر کسی ایسے قابل بھروسہ مرد کو تلاش کرنا شروع کی جو اس کی صاحب اولاد بنا سکے۔ اس نے اپنے شوہر سے علیحدگی کا سوچا اور اس سلسلہ میں اس نے سلمان سے مدد طلب کی۔ سلطان چونکہ اس کے شوہر کا لنگوٹیا یار تھا اور ان لوگوں کے پرسنل لائف سے کافی حد تک باخبر بھی تھا، اس لیے ایک دن حورین نے سلمان کو بلا کر سارا قصہ بیان کیا کہ تیرے دوست سے اب مجھے کچھ بھی امید نہیں ہے اور میں مزید اس کو اپنی جوانی روندنے نہیں دے سکتی، اس لیے میرے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے اور وہ ہے طلاق کا۔ سلمان یہ سن کر کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر اچانک بولا، اگر تم نے اس کو چھوڑا تو کوئی بھی اسے شادی نہیں کرے گی، اور تمہیں تو پتہ ہے وہ کتنا جذباتی ہے، کہیں وہ مایوس ہو کر اپنی زندگی ہی ختم نہ کر دے۔ حورین نے سلمان کی بات سن کر حیرانی سے کہا، یعنی تم چاہتے ہو کہ اس کی خوشی کے لیے اپنی خوشیاں داؤں پہ لگاؤں؟ پتہ نہیں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں، تمہیں پورا حق ہے مرد سے خوشی حاصل کرنے کا۔ سلمان نے فوراً اس کے خیال کی تردید کر دی۔ پھر اس نے مسئلے کا حل کیا ہے تم ہی بتاؤ، میں کیا کروں؟ حورین نے سلمان کو سوچوں میں گم دیکھ کر سوال کیا۔ میرے خیال میں ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سلمان نے گہری سانس لے کر کہا۔ لیکن سلمان کے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھنے دی تو سلمان کو غصہ آ گیا۔ اس نے حورین کی آنکھوں سے دیکھ کر کہا، یار اگر میرا دوست خسرا ہے تو کسی اور مرد سے کیا؟ سلمان نے بھی جملہ پورا کرنے والا تھا کہ حورین نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔
ہاں اب یہی ایک راستہ بچا ہے، میں اپنے دوست کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ تو گناہ بھی ہے اور اس کے ساتھ دھوکہ بھی ہے۔ دیکھو حورین، اگر دھوکہ دینے سے اس کی زندگی بچ سکتی ہے تو دھوکہ دینے میں کوئی برائی نہیں۔ سلطان وہ بات تو میں سمجھ گئی، لیکن دھوکہ میں میرا ساتھ کون دے گا؟ میں؟ تم؟ اور ہاں حورین، میں مانتا ہوں یہ گناہ بھی ہے اور دھوکہ بھی، لیکن بات کا دوسرا رخ بھی تو دیکھو۔ اس ایک گناہ سے میرا دوست بھی واپس جینے لگے گا، تم صاحب اولاد بھی ہو جاؤ گی اور تمہیں جسمانی خوشی بھی ملے گی۔ بولو کیا تم تیار ہو؟ سلمان کی باتیں سن کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، اس کا سارا جسم پسینوں سے شرابور ہو چکا تھا۔ سلمان اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اس نے سلمان کے سوال کے جواب میں بس اس بات میں سر ہلانا ہی مناسب سمجھا اور اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ سلمان اس کے پیچھے کمرے میں گیا اور کہا، میں کل 10 بجے اور گھر میں ہی رہنا۔ یہ کہہ کر سلمان واپس چلا گیا۔ اس کے بعد حورین پوری رات سوچتی رہی کہ آیا ٹھیک کرنے جا رہی ہے غلط۔ وہ خود سے ہی یہی سوال کر رہی تھی اور بار بار کر رہی تھی، لیکن آخر کار اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اس نے سوچا کہ میں کیوں ساری زندگی اس بیکار مرد سے اپنا جسم نچواؤں؟ میں کیوں نہ اپنا جسم ایسے مرد کے حوالے کروں جس کے عضو سے نکلی سفید دودھ کی دھار میری شرمگاہ کی زمین کو سرسبز کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جس کی مردانہ وجاہت اس کی زنانہ طبیعت میں ہلچل مچانے کا ہنر جانتا ہو، اور یہ تمام تر خوبیاں سلمان میں موجود تھیں۔ خیر یہ سب سوچ کر وہ اپنے پہلو میں سوئے ہوئے اپنے ناکارہ شوہر کو دیکھ کر مسکرائی اور کروٹ لے کر نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج اس کی زندگی میں خوشیاں لے کر طلوع ہوا۔ وہ آج اتنی خوش اور پر امید تھی، اتنی خوشی اسے زندگی میں اور شادی کیے 5 سالوں میں نہیں ملی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی ناشتہ کروا کے آفس بھیجا اور اس کے جاتے ہی سلمان کو کال کر کے اس کے جانے کی اطلاع دی، اور پھر اپنے گھر میں جا کے اپنی الماری کھول کر اپنا پسندیدہ شوخ رنگ کا سوٹ لگا کر پہنا، اور اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ہی اس کی شادی ہوئی ہو۔ وہ تھی تو شادی شدہ، لیکن اس کا جوان جسم ابھی بھی مرد کی مضبوط ہتھیار کے مزے سے محروم تھی، اور جبکہ آج اس کی محرومی کو سلطان ختم کرنے والا تھا، وہ سلمان کے لیے بالکل ویسے ہی تیار ہوئی جیسے کوئی کنواری لڑکی اپنے شوہر سے پہلی بار ملنے کے وقت ہوتی ہے۔ آج وہ دلہن سے بھی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے اوپر کو اٹھی ہوئی چھاتیاں، نشیلی آنکھیں، اس کی ہونٹوں کی لال اور اس کی باہر نکلی ہوئی نرم ملائم پشتہ جو شوخ کلر کے تنگ شلوار میں مزید شوخ اور نکلی ہوئی لگ رہی تھی، کسی بھی شریف مرد کا عضو کھڑا کروا سکتی تھی۔ خیر وہ تیار ہو کر سلمان کی منتظر ہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھ گئی کہ سلمان ہوگا، اس لیے وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو باہر سلمان کھڑا تھا۔ اس نے حورین کو دیکھا تو وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ہی کھو گیا تھا کہ اتنے میں حورین نے کہا، اندر آ جاؤ، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت میں اندر آ گیا اور حورین نے دروازہ مکتل کر دیا۔ کچھ دیر تو وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ پھر حورین نے چائے کا پوچھا تو سلمان نے، نہیں، میں پی کر آیا ہوں۔ ویٹ فار نیکسٹ ایپیسوڈ۔